ایک عورت نے اپنے شوہر سے اپنے پڑوسی دکاندار کی شکایت کی۔ وہ 2 نمبر مال بیچا کرتا تھا۔ کہا کہ آئندہ اس دکاندار پڑوسی سے کوئی آٹا کوئی بھی سودا سلف نہیں خریدنا، کیونکہ یہ گیہوں دکھا کر جو بیچنے کا کام کرتا ہے، یہ گندم نما جو فروش دکاندار ہے، اس کی اس بے ایمانی کی وجہ سے ہی اس کی دکان پر گاہکوں کی بجائے مکھیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جب اس نیک شوہر نے اپنی بیوی کی باتیں سنی تو بیوی سے کہنے لگا، اے میرے گھر کی روشنی، اے میری شریکہ حیات، اے میری عزت، اے میری آبرو، تو ایسا نہ کہے، کیونکہ اس غریب دکاندار نے ہماری امید پر ہی ہمارے گھر کے ساتھ میں اپنی دکان بنائی ہے۔ اگر ہم ہی اس سے سودا سلف نہ خریدیں گے، شرافت کے خلاف بات ہوگی، اور جب شرافت کے خلاف بات ہوگی تو یہ ہماری عزت پر بات ہوگی۔ اس لیے تو اس غریب دکاندار کو معاف کر دے، اس لیے کہ ہمیں دوسروں کو، گرے ہوئوں کو بازو پکڑ کر اٹھانا چاہیے، نہ کہ مزید ان کو مارنا شروع کر دیں۔ اور نیک دل لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ بے رونق دکانوں ہی کے گراہک ہوا کرتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ سخاوت اللہ کو پسند ہے، اور سخی جو ہوتا ہے، سخاوت پیشہ مولا علی ہے۔ اس لیے تو اس غریب دکاندار کو معاف کر دے، اس بیچارے نے ہماری امید پر ہی یہاں پر دکان بنائی ہے۔ تو اس شوہر اور بیوی کی بات چیت سے، اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ ہمسایہ پڑوسی اگر برا بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، اور مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ سخاوت مقبولہ بارگاہ خدا بندی کا پیشہ ہے، اور عرب کا مقولہ ہے، السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا۔ سخی مرد جو ہوتا وہ اللہ کا حبیب ہوتا اگرچہ گناہ گار ہو۔ اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے بھی قریب، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل کنجوس یہ جہنم کے قریب، رب سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ برا بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، ہو سکتا ہے ہماری اچھائی کی وجہ سے اس کی برائیاں اس سے دور ہو جائیں، اور اس کے دل میں وہ بات پیدا ہو جائے کہ میں برا ہوں، لوگ پھر بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے وہ دل میں احساس کرے اس بات کا، اور اپنی برائیوں سے توبہ کر کے تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے اچھا انسان بن جائے۔